السلام علیکم۔ علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں مشرف یاسین۔ سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں رحیم یار خان سے۔ پسند کی شادی کرنے کی خواہش لڑکیوں کو مہنگی پڑ گئی۔ چچا زاد بھائیوں نے غیرت کے نام پر 3 بہنوں اور ماں سمیت 4 خواتین کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ واقعے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس، آئی جی پنجاب سے رپورٹ طلب کر لی۔ خواتین کے قتل میں ملوث 3 افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ نیومری میں مقدم ویلفیئر فاؤنڈیشن پاکستان کی میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ میں صدر مقدم ڈاکٹر ملک آصف عوان اور دیگر ورکرز نے شرکت کی۔ میٹنگ میں بے سہارا خاندان، یتیم بچوں کی نشو و نما اور سکول کے اخراجات کا جائزہ لیا گیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ملک آصف کا کہنا تھا کہ اللہ اور اس کی رضا کے لیے ہم اس نیکی کے کام کو مزید علاقوں تک لے کر جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب مقدم کی بنیاد رکھی تو مجھے بہت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی مدد سے آج مقدم ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک بہت بڑی فاؤنڈیشن بن چکی ہے۔ مقدم ویلفیئر کئی بے سہارا خاندانوں کو راشن، یتیم بچوں کے اسکول کے اخراجات، ان کی بہترین نشو و نما کر رہی ہے۔ ملک آصف کا کہنا تھا کہ ہم عنقریب اجتماعی شادیوں کا بھی انتظام کریں گے۔ اس موقع پر انہوں نے A1 ٹی وی کا شکریہ بھی ادا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر آصف ملک، صدر مقدم ویلفیئر فاؤنڈیشن پاکستان۔ میں مقدم ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے اپنی تمام مرکزی باڈی، نائب صدر جناب مفتی زید اختر صاحب، جنرل سیکرٹری جناب ظفر اقبال کیانی صاحب، ہمارے سیکرٹری اطلاعات و نشریات حافظ عبید اللہ منگرال صاحب کی طرف سے، اور میں اپنی طرف سے ATV کا اور بالخصوص نواز وسٹرو صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے خصوصی نمائندہ ناصر کیانی کے ذریعے مقدم ویلفیئر فاؤنڈیشن کی اس ماہانہ میٹنگ کی کوریج کی، اور مقدم ویلفیئر فاؤنڈیشن کو انہوں نے اپنے اس TV چینل پہ اپنی کوریج دی۔ میں اس کے لیے ان کا بے حد شکر گزار ہوں۔ مقدم ویلفیئر فاؤنڈیشن بیسیکلی غریب، نادار اور مستحقین کی ہر طرح سے مدد کے لیے ہم نے بنائی ہے، اور اس میں انشاءاللہ تعالی ہم اس مقدم کی طرف سے اپنے بیواؤں، یتیموں اور نادار لوگوں کی ایک مدد کرتے ہیں۔ کاموگی میں 22 سالہ نوجوان کے قتل کا معمہ حل ہو گیا۔ مقتول کے بچپن کے دوست ہی اس کے قاتل نکلے۔ پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق مقتول کی اس کے دوستوں علی کھوکھر، طیب گجر اور امان اللہ کے درمیان معمولی تلخ کلامی ہوئی تھی، جو کہ اس کو گھر سے بلا کر لے گئے اور فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ پولیس نے ملزمان علی کھوکھر اور طیب گجر کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ ایک ملزم امان اللہ تاحال فرار ہے، جس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ تھانہ سٹی کاموگی کے علاقے اسلام آباد محلہ میں 3 روز قبل 22 سالہ نوجوان عتیق الرحمان کی نعش ملی، جس کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا۔ سرکل بونگ اور صادق آباد سرکل کی مشترکہ کارروائی، 2 مغوی بازیاب۔ ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن SP انویسٹیگیشن رحیم یار خان دوست محمد کی سربراہی میں جاری۔ مزید دیکھتے ہیں صادق آباد سے ہمارے رپورٹر عبدالغفار مہر کی اس رپورٹ میں۔ صادق آباد پولیس نے مسلح ڈاکوؤں سے فائرنگ کے تبادلہ کے بعد 2 مغوی بازیاب کرا لیے۔ مسلح ڈاکوؤں نے سکندر اور ارشد علی کو موزہ گل محمد سے اغوا کیا تھا۔ پولیس نے اغوا کی اطلاع پر فوری طور پر علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ SP انویسٹیگیشن دوست محمد کی زیر نگرانی DSP صادق آباد اور SHO تھانہ بھونگ نے بھاری نفری کے ساتھ علاقے کا سرچ آپریشن کیا۔ پولیس نے ٹیکنیکل اور انٹیلیجنس ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے بھاری نفری کے ہمراہ ڈاکوؤں کا تعاقب جاری رکھا۔ پولیس نے کچا خمیسہ والی ٹینکی موزہ شیر محمد جھاگ کے قریب ڈاکوؤں کو گھیرے میں لے لیا، جس پر فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ پولیس کی مؤثر حکمت عملی پر ڈاکو مغویوں کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ فائرنگ رکنے پر سرچ آپریشن میں دونوں مغوی افراد کو بحفاظت بازیاب کرا لیا گیا۔ ڈاکوؤں اور پولیس کی فائرنگ کے تبادلے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ علاقے کا سرچ آپریشن جاری ہے۔ میاں چنو میں چوروں کا راج برقرار۔ 9515L میں رات گئے چوری کی بڑی واردات۔ بشیر احمد گجر کے گھر سے چور 1 لاکھ مالیت کے 3 بکرے چوری کر کے لے گئے۔ دوسری طرف محمد اسلم ولد اللہ دتا کے ڈیرہ سے 4 عدد گائیں چوری۔ پولیس چوروں کا پتہ لگانے میں مصروف۔ خبر شامل کرتے ہیں وادی سون نوشہرہ سے، جہاں حساس اداروں اور پولیس نے بروقت کارروائی کر کے جنگلی تیتر دیگر شہروں میں فروخت کیے جانے کی کوشش ناکام بنا دی۔ سرگودا کا رہائشی ابو خیر عرصہ دراز سے وادی سون کے جنگل سے تیتر بٹیر پکڑ کر دیگر شہروں میں فروخت کرتا تھا۔ گزشتہ روز مخبر کی اطلاع پر گرفت میں آ گیا۔ پولیس اور محکمہ وائلڈ لائف نے محکمانہ کارروائی کر کے ملزم کو عدالت میں پیش کر دیا۔ ساہیوال ضلعی انتظامیہ اور ڈسٹرکٹ پولیس کرسمس کی خوشیوں میں مسیحی بھائیوں کے سنگ۔ ڈپٹی کمشنر اور DPO کی مسیحی برادری کی نمائندہ شخصیات سے انتظامات بارے میٹنگ۔
چرچز کی سیکیورٹی، صفائی، کرسمس بازاروں کے قیام سمیت دیگر اہم امور پر گفتگو۔ پولیس نے کرسمس کے لیے فول پروف سیکیورٹی پلان تیار کر لیا۔ 120 چرچز کی سیکیورٹی کے لیے 600 پولیس اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ 5 چرچ اے، 34 بی اور 81 سی کیٹیگری میں رکھے گئے ہیں، جبکہ ڈی سی نے مستحق کرسچین بھائیوں کی امداد کے لیے ناموں کی فہرست مانگ لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے کے مذاہب کا احترام کر کے فلاحی معاشرے کی تشکیل دی جا سکتی ہے۔ رحیم یار خان کے علاقے ظاہر پیر میں صحافی عدم تحفظ کا شکار ہو گئے۔ آئے روز صحافیوں کے خلاف پرتشدد واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہونے لگا۔ مزید جانتے ہیں محمود ثاقب سولنگی سے۔ ہاں جی بالکل، آئے روز صحافیوں کے خلاف پرتشدد واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا۔ گزشتہ شب پریس کلب ظاہر پیر میں نامعلوم افراد کی جانب سے دوسری مرتبہ آگ لگا دی گئی۔ آگ لگنے پر پریس کلب کے 3 کمروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ واقعے کی اطلاع پر ریسکیو 1122 اور ظاہر پیر پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ پریس کلب ظاہر پیر کی عمارت کو آگ لگانے کے واقعے پر ضلع بھر کی صحافتی برادری میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اراکین پریس کلب ظاہر پیر سمیت ضلع بھر کی صحافی برادری کا مطالبہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب واقعے کا نوٹس لے کر پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنلز ایکٹ کے تحت کارروائی کر کے صحافیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ آر پی او فیصل آباد عمران محمود کی ڈسٹرکٹ پریس کلب چنیوٹ آمد۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ڈی پی او کیپٹن ریٹائرڈ بلال افتخار بھی موجود تھے۔ صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب چودھری شاہد محمود، جنرل سیکرٹری مرتضیٰ اور دیگر صحافیوں نے ان کا استقبال کیا، پھولوں کی پتیاں نچاور کیں۔ اس موقع پر آر پی او نے پریس کانفرنس روم کا افتتاح بھی کیا۔ پاکپتن میں ڈی ایچ کیو اسپتال کا نرسنگ کاؤنٹر میدان جنگ بن گیا۔ طلب کلامی پر خاتون نرسیں ایک دوسرے پر ہی ٹوٹ پڑیں۔ واقعہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ مزید جانتے ہیں ڈسٹرکٹ رپورٹر A1 ٹی وی مختار ساکی سے۔ ہاں جی بالکل، ڈی ایچ کیو اسپتال پاک پتن کے میڈیکل وارڈ میں نرسنگ سٹاف میں طلب کلامی پر جھگڑا ہو گیا تو خاتون نرسیں ایک دوسرے پر جو ہیں وہ ٹوٹ پڑیں۔ خواتین ایک دوسرے کو بدترین تشدد کا نشانہ بھی بناتی رہیں۔ واقعہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ A1 ٹی وی نے حاصل کر لی، جس میں نرسنگ سٹاف کو ایک دوسرے کو پیٹتے اور بال نوچتے مکمل طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ نرسنگ سٹاف کی چیخ و پکار سے وارڈ میں داخل مریضوں کو بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ اسپتال انتظامیہ تحقیقات کی بجائے جو ہے وہ واقعے کو دبانے میں مصروف ہے۔ جی خبر شامل کرتے ہیں کسووال سے۔ اڈا فرید نگر میں نادرا آفس میں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے سٹاف غائب ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ملک ندیم ایوب سے۔ جی بالکل، کسووال تحصیل چیچاوتنی اڈا فرید نگر نوا موڑ میں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے سٹاف غائب ہو گیا اور عوام ہاتھوں میں ٹوکن پکڑے گھومتی رہی۔ دور دراز سے لوگ اپنی فیملی سمیت ذلیل و خوار ہوتے رہے۔ جنریٹر کی سہولت موجود ہونے پر عوام کو ذلیل کرنا سمجھ سے باہر ہے۔ ملک ندیم ایوب اوان، نمائندہ A1 ٹی وی، کسووال، چیچاوتنی۔ ایس ایس پی ٹھٹھہ ڈاکٹر محمد عمران خان کی خصوصی ہدایات پر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف پولیس کی کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ تھانہ ساکرو پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ڈکیتی، رازنی، چوری اور سنگین قسم کی وارداتوں میں ملوث عادی ملزم علی عرف علی حسن بوبک کو پسٹل اور موٹر سائیکل سمیت گرفتار کر کے تھانہ ساکرو پر مقدمہ درج کر لیا۔ ابتدائی تفتیش کے دوران ملزم نے متعدد وارداتوں میں ملوث ہونے کا انکشاف بھی کیا۔ کامیاب کارروائی پر ساکرو اور دیگر علاقوں کی سیاسی، سماجی، مذہبی جماعتوں سمیت شہریوں نے ایس ایس پی ٹھٹھہ ڈاکٹر محمد عمران خان اور تمام پولیس پارٹی کو مبارکباد پیش کی۔ سیاچن ہیلی کاپٹر حادثہ میں جامع شہادت نوش کرنے والے چکوال کے قصبہ ڈنڈوت کے سپوت میجر ذیشان جہاں زیب کا جزدِ خاکی آبائی قصبہ ڈنڈوت پہنچ گیا۔ جزدِ خاکی بذریعہ ہیلی کاپٹر آبائی علاقے میں پہنچایا گیا۔ میجر ذیشان جہاں زیب گزشتہ روز ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہوئے تھے۔ میجر ذیشان جہاں زیب کی نماز جنازہ میں اعلیٰ فوجی و سول افسران کی شرکت۔ لودھرا میں فرض کی ادائیگی کے دوران زخمی ہونے والے کانسٹیبل محمد حنیف کی عیادت کے لیے ڈی پی او عبدالرؤف بابر ان کے گھر پہنچ گئے۔ زخمی محمد حنیف کی عیادت اور جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ ڈی پی او کا کہنا تھا کہ کانسٹیبل حنیف نے بہادری کا مظاہرہ کیا، علاج میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ کانسٹیبل محمد حنیف کے بہترین علاج معالجہ کو یقینی بنانے کے لیے تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف ڈٹ کر جوانمردی سے مقابلہ کرنے والے نوجوان محکمہ پولیس کا فخر ہیں۔ شیخوپورہ کے تھانہ سٹی میں عوامی مسائل کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں سجاد رانا سے۔ جی فروخ آباد تھانہ سٹی میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ فروخ آباد کھلی کچہری میں ڈی ایس پی صدر سرکل شیخوپورہ جوید اقبال نے عوام کے مسائل سنے۔ کھلی کچہری میں آنے والے سائلین نے ڈی ایس پی کو پولیس کی طرف سے کی جانے والی زیادتیوں سے آگاہ کیا۔ عوام کی جان و مال کی حفاظت پولیس کی اولین ترجیح ہے: جوید اقبال۔ ایس ایچ او سٹی رانا اکرم
کھلی کچہری میں فیصلوں پر فوری مقدمات درج کیے۔ سجاد رانا، نمائندہ A1 TV، فروخ آباد۔ جی خبر شامل کرتے ہیں مینچن آباد سے۔ یوریا کھاد نایاب، کسانوں کو پریشانی کا سامنا۔ اسسٹنٹ کمشنر مینچن آباد کی جانب سے لگایا گیا ڈپو دن 2 بجے تک بھی نہ کھل سکا، کسانوں کی لمبی قطاریں، انتظامیہ غائب۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ A1 TV ساجد شریف سے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں منچنا آباد کے مین مدنی چوک میں، جہاں پر اگر بات کی جائے تو یہاں پر اسسٹنٹ کمشنر منچنا آباد کے احکامات پر کسانوں کو یہاں پر سرکاری ریٹ پر جو کھاد مہیا کی جانی تھی وہ تاحال بھی شروع نہ کی جا سکی۔ اگر یہاں پر بات کی جائے تو یہاں کے جو کسان ہیں وہ صبح سویرے سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر سرکاری کوئی تو نہ تو آفیسر یہاں پر موجود ہے۔ میرا کیمرہ مین دکھا دے کہ یہ وہ ڈپو ہے جہاں پر ان لوگوں کو کھاد مہیا کی جانی تھی، لیکن تاحال جو ہے 1 بجے کا وقت بیت چکا ہے، لیکن یہاں پر ابھی تک کھاد کا جو ڈپو ہے وہ تاحال بھی نہ چل سکا۔ آخر ہمارے سرکاری ادارے کب تک اپنے بند کمروں تک محدود رہیں گے؟ دوسری جانب اگر بات کی جائے تو منچنا آباد کا یہ وہ مین شہر ہے جہاں پر روڈ بھی بلاک ہو چکا ہے، یہاں پر لوگوں کی جو تعداد ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن یہاں پر ٹریفک کا جو رواں دواں ہے وہ بھی مکمل طور پر یہاں پر ناکام ہو چکا ہے۔ یہاں پر اسسٹنٹ کمشنر منچنا آباد ہمارے جو انتظامیہ ہیں وہ کب ان ایکشن ہوگی یہ دیکھنا باقی ہے۔ تبدیلی سرکار کے جو احکامات ہیں وہ ہوا میں اڑائے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ یہاں پر لوگ موجود ہیں جو یہاں پر کھاد لینے آئے۔ سر کتنے بجے سے آئے ہوئے یہاں پہ؟ 10 بجے سے آئے ہوئے ہیں ادھر۔ اچھا، ابھی تک یہاں پہ کوئی آفیسر یا ڈپو کا آغاز نہیں کیا جی گیا؟ ابھی تک نہیں ہوا ادھر کوئی۔ تو کیا سمجھتے ہیں یہ ہماری انتظامیہ کی نااہلی ہے یا ابھی تک دوبارہ کوئی آپ کو بتایا گیا ہے؟ بس کہہ رہے ہیں کہ ابھی آ رہے ہیں، آئے نہیں ابھی تک۔ کیجیے تو ایک لیاؤ تو کہہ رہے ہیں بھی 5 بوریاں دیں گے، ایک زمیندار 20 کلے کا ہے، ایک زمیندار 100 کلے کا ہے، 5 بوریاں نال کیویں کنک نو پائے گا، کیویں پوریاں آن گیا؟ پھر اس طرح بھی ہن ساڈی حالت ویکھو، ضعیف تو ضعیف بندے، میرے تو ضعیف بندے لوگ کھڑے نے قطاراں وچ۔ سانو جی تین ٹرالے نتیجے نے، ایک بوری نہیں دیتی گئی جی۔ وکیل لے جاندے رہندے یا وڈے اتوں سفارشی لے جاندے رہندے جی۔ اصل 10 دنوں تو اتنے ذلیل ہو رہے ہیں جی، ساڈے حال تے رحم کیتا جاوے جی۔ انتظامیہ کی نااہلی ہے، سستی ہے، اور یہ دیکھنے جب زمیندار گندم تھی تو انہوں لوگوں نے چھاپے مار کے ہمارے گندم اٹھائی، جب زمیندار کو دینے کا وقت ہے تو یار کو خاموش گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور زمیندار صبح سے رول ہیں 5 روپے پر چمڑی علیحدہ بھرے، پھر صبح معزز ہم لوگ ہیں لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن یہاں نہ انتظامیہ ہے نہ تحصیلدار نہ ایسی کچھ بھی نہیں ہے چاہیے، لیکن اس کو پتہ نہیں گورنمنٹ کی نااہلی ہے جس میں لوگ اتنے زمیندار پریشان ہیں۔ ہماری گندم کو جو ہے آخری مریل میں پانی لگانے کی ضرورت ہے، گندم ہماری خسارے میں جائے گی، یہ گورنمنٹ کیسے گندم ٹارگٹ پورے کرے گی؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر سفارشی جو کلچر ہے سر، یہ بالکل صحیح ہے۔ تقسیم ہوئی تھی جو سفارشی اس حساب کے خاص آدمی تو 40 بوری دی گئی، لیکن جو ذمہ دار چھوٹے وہ ضرور ہیں آپ کے سامنے۔ صبح 8 بجے سے آئے ہوئے ہیں اور کل بھی ہم آئے تھے، ہمیں کوئی کھاد نہیں مل رہی، لیکن یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں آج ہمیں 8 بجے ڈپو کھولیں گے۔ ابھی تک دیکھ لو یہ 1:01 کا ٹائم ہو گیا اور ابھی تک ڈپو نہیں کھولا گیا۔ یہ حکومت کی نااہلی ہے، اور جو اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہیں ان کو بھی بذریعہ نوٹس لیا جائے کہ وہ آ کر اگر جو ٹائم مقرر کرتے ہیں ان مقرر ٹائم پر یہ ہمیں کسانوں اور کاشتکاروں کو کھاد دی جائے۔ جی بالکل جی، جو یہاں پر سرکاری ریٹ پر مہیا کی جانے والی کھاد ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہاں پر اگر بات کی جائے تو انتظامیہ کی جو نااہلی ہے وہ کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ یہاں پر انتظامیہ کا کوئی ایک اہلکار بھی اس جگہ پر موجود نہیں ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر، تحصیلدار، جبکہ یہاں کے زراعت کے جو آفیسر ہیں وہ بھی یہاں پر موجود نہیں ہے۔ ٹائیگر فورس کے جو جوان ہیں وہ یہاں پر ہمیں ضرور ملے، لیکن ٹائیگر فورس جو ہے وہ صرف یہاں پر لائن اپ کروا سکتی ہے، متعلقہ افسران کو اطلاع دے سکتی ہے، لیکن ٹائیگر فورس کے بھی جو فون ہے وہ بھی حال جو ہے ان ایکشن نہیں ہو سکے۔ اس پر کیوں نہیں کیا جا رہا؟ وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سے یہاں پر لینڈ مافیا ہے، وہ کون سا یہاں پر سڑگنا ہے جو ان کے اوپر ہیوی ہو چکے ہیں، اور یہاں کے جو احکامات ہیں وہ صرف ہوا میں اڑائے جا رہے ہیں، یہ دیکھنا بھی باقی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے آج ملک بھر میں نیشنل ووٹرز کا قومی دن منایا گیا۔ سجاول میں الیکشن کمیشن کی جانب سے سیمینار بھی منعقد کیا گیا جس میں شہریوں اور سول سوسائٹی نے شرکت کی اور آگاہی واک بھی کی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شہباز میمن سے۔ ملک بھر میں آج ووٹر کا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ سجاول میں الیکشن کمیشن کی جانب سے ووٹر کے دن کے موقع پر الیکشن کمیشن آفس سجاول میں سیمینار منعقد کیا گیا جس میں شہریوں، تاجروں، سول سوسائٹی سمیت صحافیوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر الیکشن کمیشن سجاول آفیسر خالد حسین لون نے کہا ہے کہ آج ووٹر کا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں آج سجاول میں سیمینار منعقد کیا گیا ہے جس کا مقصد لوگوں کو آگاہی دینا ہے کہ لوگ اپنا ووٹ صحیح طرح اپنے محلے میں درج کروائیں۔ ووٹ ہر شہری کا بنیادی حق ہے تاکہ وہ اپنا ووٹ ضرور درج کروائیں۔ ہمارا ضلع سجاول ساحلی پٹی پر ہے، یہاں پر اس حوالے سے آگاہی بہت کم ہے، اس لیے ہم ڈور ٹو ڈور
जा रहे हैं, लोग अपना वोट दर्ज करवाएं ताकि कोई भी वोट के बुनियादी हक से महरूम न हो सके। जबकि शहरियों ने इलेक्शन कमीशन के इक़दाम पर खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज वोटर्स का कौमी दिन मनाया जा रहा है, जो बेहतरीन इक़दाम है। शहरियों को भी अपना वोट दर्ज करवाना चाहिए ताकि जब इलेक्शन आती है तो हम अपना वोट का सही तरह से इस्तेमाल करते हुए बेहतर हुक्मरान मुंतखब करके मुल्क में तब्दीली ला सकें। जबकि इस मौके पर शहरियों को वोट की आगाही के लिए वाक़ भी किया गया। कैमरा टीम के साथ शहबाज मेमन, A1 TV, सुजावल। मानावाला में ट्रैफिक हादसा, निजी कॉलेज का एडमिन इखलाक अहमद बस के नीचे आकर हलाक हो गया। इखलाक अहमद शेखुपुरा से मानावाला जा रहा था। बस कंडक्टर ने झगड़े पर इखलाक को चलती बस से धक्का दे दिया, जिसके बायस इखलाक बस के नीचे आ गया और मौके पर ही जाम भाग हो गया। वाक़े के खिलाफ कॉलेज के तलबा ने लाश को सड़क पर रख कर एहतजाज शुरू कर दिया। A1 TV से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नज़र, अंदर की खबर।